برادری کو، عزیزوں کو، دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر قہر نازل ہو، اور اللہ کو میں حاضر ناظر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ 19/2/2022 کو ایک واقعہ ہوا جس میں فاروق گنڈا پور صاحب نے مجھے فون کیا کہ اعجاز صاحب، اگر کوئی آپ کے قریب، آپ گلشن کے قریب ہیں تو گلشن اقبال میں عرفان عزیز کو بڑی چوٹیں آئی ہیں، اور اگر کوئی اور وکیل بھی ہیں تو آپ ان کو ساتھ لے کر جائیں۔ اور پھر میں نے زیگم کو فون کیا، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور دوسرے وکیل بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہم پہنچ رہے ہیں۔ ہم وہاں گلشن میں پہنچے۔ جب پہنچے تو عرفان عزیز کو لہو لہان دیکھا۔ SHO صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ پارٹیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں جو اکیوز تھے۔ پھر میں نے اس کا لائیو انٹرویو لیا۔ لائیو انٹرویو دینے کے بعد جیسے ہی دوسرے وکلا آتے گئے، دوست آتے گئے، طارق خوشحال بھی آیا، ایک اوان صاحب ہمارے وہ بھی دوست آئے، سیف صاحب بھی آئے، اور ہمارے پھر جنرل سیکریٹری KBA کے وہ بھی پہنچے، نئی محمود صاحب، اور اقبال ناز جتوئی صاحب بھی پہنچے، اور اس سے پہلے عامر وڑائی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری گفتگو ہوتی رہی۔ ہم نے کہا کہ FIR درج کرو۔ اس طرح اقبال ناز جتوئی اور KBA کے جنرل سیکریٹری کی موجودگی میں FIR درج ہوئی، اور 324 انہوں نے خود درج کروائی۔ اس کے بعد FIR درج ہو گئی۔ ہم سارے باہر چلے گئے۔ ہم نے کہا چلو چائے پی لیتے ہیں۔ بعد میں ہم نے کہا، عنایت جتوئی صاحب نے کہا کہ اعجاز بھائی اگر آپ کو کوئی گاڑی ہے تو مجھے، میرے بچے شادی حال میں بیٹھے ہیں، مجھے پہنچا کے آئے۔ میں نے ڈرائیور کو کہا کہ جائے اس کو پہنچا کے آؤ۔ ڈرائیور اس کو جا کے چھوڑ کے آیا۔ جب تک ہم نے کہا یار ہم چائے پی لیتے ہیں، باہر چلتے ہیں۔ ہم جب واپس آئے تو چائے پی 1 گھنٹہ وغیرہ دوستوں سے میل جول میں لگ گیا۔ واپس آئے، واپسی کے بعد ہم نے کہا دیکھ لیتے ہیں کہ گرفتاری شو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم جب اوپر جانے لگے تو اقبال عنایت جتوئی صاحب وہاں سے نکل رہے تھے۔ ہم پریشان ہو گئے، یہ کیوں واپس آئے؟ کبھی ہم نے پوچھا نہیں۔ ہم اوپر چلے گئے، وہاں ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم گرفتاری وغیرہ ڈال رہے ہیں، یہ چیزیں مکمل کر رہے ہیں۔ ہم پھر واپس گھر کی طرح واپس آ گئے۔ اتوار والے دن مجھے عرفان عزیز کا فون آیا کہ اعجاز صاحب مجھے IO صاحب بلا رہے ہیں کہ آپ آ جائیں اور آپ سے کچھ ہمیں تشریف ہے، اور وہ جو قمیض ہے آپ کی خراب، اور آپ کی وائف کی جو پھٹی ہوئی قمیض ہے وہ آپ لے کے آ جائیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ بھلے چلے جائیں، کہ اگر آپ آ جائیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گا، آپ وہاں پہنچے تو میں آ جاتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں کہیں گیا کسی دعوت میں، تو وہاں مجھے IO کا فون آیا کہ اعجاز بھائی تو عرفان بھائی نہیں پہنچے۔ اور میں نے کہا بھائی عرفان بھائی کو میں فون کر دیتا ہوں، وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں، کہ اگر آپ بھی آئیں گے۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا یار آئے تو ہیں، یہ گلشن کا تھانے سے ہو کے چلیں، عرفان بھائی بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے چلیں۔ بچوں کو فیملی میری تھی، میں نے ان کو نیچے بٹھایا۔ میں گیا اوپر تو وہاں پہ عرفان بھائی ابھی نہیں پہنچے تھے۔ اس پہ ہم عرفان بھائی کے پاس کا انتظار کرتے رہے، اور عرفان بھائی نہیں آئے۔ کافی دیر ہو گئی۔ وہاں پہ ایک اعجاز نامی شخص موجود تھا۔ اس نے جو ہے مجھے کہا کہ بھائی آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بھائی حکم کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کرنی ہے کہ آپ عرفان والے کیس میں وکیل ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں ہم دوست ہیں سارے، تو ہم سے یہ بتائیں، ان سے ہمیں کمپرومائز کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ آ جاتا ہے، آپ اس سے بات کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے دیر میں گنڈا پور صاحب بھی آ گئے۔ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ بھائی اعجاز بھائی آپ کیسے؟ میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے، میں اس لیے آیا تھا۔ تو IO صاحب آیا، اس نے دروازہ کھولا، ہمیں اندر بٹھایا۔ تو اس بندے سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عرفان سے آپ سے کیسی بات ہوئی؟ کہہ رہا ہم اس کے گھر گئے تھے، ان سے ہماری وہاں بات ہوئی تھی، تو یہ بات ہوئی کہ وہ ہمارا بزنس جاری رکھیں گے، واٹس ایپ سے ہمارا نمبر جو ہے وہ اوپن کر دیں گے، اور تیسرا یہ کہ جو ڈبہ ہے وہ ہمیں واپس کریں گے، چوتھا یہ کہ وہ ہمارے وہ جو کیا کہتے ہیں وہ پیسوں کی دیں گے۔ میں نے کہا قصاص، کہہ رہا جی وہ قصاص دیں گے۔ تو اس مسئلے پہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر آپ یہ آتے ہیں تو آپ، میں نے کہا بھائی اگر وہ آپ سے بنتے ہیں ہمیں کون سا، اگر آپس میں دونوں بن جاؤ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ یہ بھی گنڈا پور صاحب نے کہا اتنے میں عرفان بھائی، ہم نے کہا چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ نیچے چلے گئے، مولوی صاحب یہ جو تھے وہ بھی نماز پڑھنے چلے گئے، ہم نیچے کھڑے رہے۔ اتنی دیر میں عرفان بھائی آ گئے۔ عرفان بھائی نے کہا کہ بھائی میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ دیکھیں اوپر۔ انہوں نے کپڑا جا کے وہ ان کو دے دیے IO کو۔ نیچے آیا تو یہ لوگ بھی آ گئے۔ یہ 3-4 بندے تھے، 3-4 بندے ہمیں مسلسل آپ کسی بھی طرح یہ کروا دیں، آپ یہ ہمارے۔ ہم نے کہا بھائی
یہ مالک کھڑا ہوا ہے، اگر یہ مالک کرنا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ واسطے معاف کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو ہے آپ اس سے بات کریں۔ ہم نے کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اعجاز بھائی اور گنڈا پور صاحب آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسے نہیں، آپ پہلے ان سے بات کرو۔ پھر انہوں نے آپس میں بات کی اور پھر ہمیں کہا کہ آپ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ میں نے کہا آپ گنڈا پور آپ اپنے آدمیوں سے بھی پوچھ کے آپ عرفان سے ہم نے وہ ویڈیو پہ پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کو قبول ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ پھر وہاں گئے ان آدمیوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پہ وہ فیصلہ ہوا، فیصلے میں کیا طے ہوا کیا نہیں ہوا ان کو پتہ، جو بھی ہوا۔ ان کے بعد انہوں نے کہا کہ اسٹامپ پیپر لکھوا لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اب ہم اسٹامپ پیپر ہم نے لکھوایا، وہاں سے اسٹامپ پیپر لکھوا کے ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ اس طرح لگا کہ جیسے کسی کے اوپر نا حملہ کیا جاتا ہے۔ میں بھی بیٹھا تھا، اگر ہمیں پیسے لینے تھے تو کا بندہ بھی ہمارے ساتھ، لیکن میں عرفان عزیز اور گنڈا پور صاحب بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کل کورٹ میں ملاقات دی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا۔ ابھی نہ ہم نے پیسے لیے، نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی، نہ ایسی کوئی چیز تھی۔ انہوں نے آ کے دھڑا دھڑ ہمارے اوپر دھاوا ایسے بولا کہ پولیس والے، اتنے پولیس والے، اور یہ صاحب وہاں پہ عمر صاحب، بیرسٹر عمر صاحب اور جتوئی صاحب اور غلام رسول صبو صاحب اور نئی میمون صاحب یہ بھی تھے، اور عمران فوکل پرسن جو سندھ ہائی کورٹ بار کا ہے۔ انہوں نے اترو 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 اترو، تم لوگ نے کیا کیا یہ وہ؟ تو پولیس والے نے مجھے دھکا دیا اور میرے بازو پہ، میں نے کہا میرا بازو خراب ہے، اس کو نہ پکڑو۔ تو انہوں نے کہا چلو آگے، گالیاں دی۔ وہ گالیاں دی، نہ میری بہن اس نے چھوڑی، نہ اس کی ماں، نہ یہ میری نہیں، پوری وکلا برادری۔ اور وہ جو ہمارے نمائندگان ہیں، جو ہمارے لیڈران ہیں، وہ ان کی گالیاں سن رہے تھے اور وہ خود بھی گالیاں دے رہے تھے، جو اتنی گندی گالیاں جو آپ لوگوں، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو مجھے اگر ضمیر یہ کہہ رہا تھا میری زمین نیچے ہو میں وہاں گھس جاؤں، لیکن اتنی پولیس تھی، اتنے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں سلو بوز کیا، سیدھا لے کے ہم ایس ایچ او کے کمرے میں، اور وہاں پہ اپنی عدالت قائم کی اور وکیلوں کے خلاف عدالت قائم کی۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا سر ہم نے سولیسیٹر کا ایک کردار ادا کیا ہے، انہوں نے آپس میں کمپرومائز کیا ہے۔ کیا کورٹوں میں کمپرومائز نہیں ہوتا؟ ایک کمپرومائز مجھے یاد آتا ہے، دستگیر صاحب تھے، ان کا ہوا تھا کورٹ میں، تو وہ صدر صاحب نے کیا تھا اور سیکرٹری صاحب نے کیا تھا، وہ بھی ایسا ہی پیسوں کا معاملہ تھا۔ کیا وہ اگر انہوں کو کمپرومائز کروایا، کیونکہ تذلیل کی تھی اس کے کلائنٹ نے جج کے سامنے، اس کا ہرجانہ انہوں نے تک وہاں ان کو دیا گیا، تو وہ چاہے 20,000 کا کمپرومائز ہو، چاہے 8 لاکھ کا ہو یا 12 لاکھ ہو، کمپرومائز تو کمپرومائز ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے غلط کیا؟ پھر ہم نے بھی غلط کیا۔ اگر ایک دوستوں نے ہم نے یہ ہوتا کہ ہم نے اپنے لیے کہا، آپ ان ویڈیو میں دیکھیں، اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ مجھے پیسے دیے جائیں یا گنڈا پور کو پیسے دیے جائیں تو ہم جرم صاحب ہو، ہمیں اللہ کی لعنت ہوگی جو اگر ہم نے یہ کہا ہو۔ ہم نے یہ الفاظ نہیں کہے، نہ انہوں نے بھی کہے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے کوئی پیسے نہیں مانگے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہمیں گالیاں دی، جا کر ادھر جتوئی نے اور انہوں نے غلام رسول صبو نے جو ہمیں گالیاں دی، جتنی گندی گالیاں دی دینی تھی جو میں سنا نہیں سکتا، یہ مجھے گالیاں نہیں پڑی، پوری وکلا برادری کو گالیاں دی۔ اس کے بعد جو سمروں نے، جس کو ہم نے 1 سال جس کے لیے ہم نے محنت کی، ہم نے ووٹ دیے اور اپنے ووٹ دلوائے، جو ہماری برادری کا بڑا ہے، جو اس نے رویہ اختیار کیا، میں ساری زندگی اس کا رویہ نہیں بھولوں گا۔ میں اس کو دیکھ کے 70 طاری ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے جب مجھے کہا گیا کہ لکھو، میں نے کہا میں نہیں لکھوں گا، مجھے زبردستی، میں نے کہا میں لکھ ہی نہیں سکتا، میرا ہاتھ ہی نہیں لکھ سکتا ہے۔ پھر اس کو کہا کہ آپ کسی اور سے لکھوا، پھر انہوں نے تو اپنی طرف سے جو لکھا، میں نے لکھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کیمرہ بند کیا اور وہی مجھے ہاتھ سے پکڑ کے جو گالی دے کے مجھے کہا نہیں لکھتے ہو، تو اور یہ کہا گیا کہ ان کو اندر جیل میں ڈالو اور ان کو جوتے والے کو ننگا کرو، یہ تک الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ مجھے نہیں کیا گیا، کل آپ بھی اس میں آئیں گے، آپ بھی وکیل ہیں، مجھے یہ پوری وکلا برادری کے لیے انہوں نے ایک سوالیہ نشان بنا دیا۔ اس کے بعد زبردستی مجھے سگنیچر کروائے گئے۔ میں تو خود اپنے سمروں کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ سن کیسے رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آئی جی آیا ہوا ہے، ڈی آئی جی آیا ہوا ہے، ایس پی آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ کیا ہے کہ کہاں تک بات گئی ہوئی ہے، تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہم نے کون سے بھائی دہشت گردی کی، کون سے ہم نے ایسا جرم کر دیا، کون سا ہم نے قتل کیا۔ ایک سولیسیٹر کیا کرتا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرواتا ہے اور اس میں اگر کوئی قصاص وغیرہ دیتا ہے وہ خوشی دیتے رہے، لیکن یہ ان کا پری پلان تھا، کیونکہ سعود صاحب اور جتوئی صاحب کی آپ ایک ویڈیو میں دیکھیں، اس ویڈیو میں یہ کہا گیا ہے
کہ ہم چھاپا مارنے جا رہے ہیں اور یہ وکلا جو ہے کچھ وکلا جو ہے کالی بھیڑیں یہ کر رہی ہیں. اگر آپ کو پتہ تھا تو ہمیں آپ فون کر دیتے کہ اعجاز صاحب یہ کیا کر رہے ہو, ہم نے آپ کا سب کچھ دیکھ لیا ہے, آپ آئیں اور سندھ بار کونسل میں اس کا جواب دیں. تو یہ بات اتنی نہ اچھلتی اور یہ بات ایسے نہ ہوتی. لیکن ان کا پری پلان تھا, اس کو اقرار الحسن بننے کا بڑا شوق تھا اور اقرار الحسن کی طرح وہ آ کے ٹی وی شو کرنا چاہتا تھا اور ہم وکیلوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آئندہ کوئی ایسا وکیل نہ کرے اور تھانوں میں آ کے کسی وکیل کے ساتھ ظلم ہو تو یہ چیز. اور ہاں انہوں نے وہاں پہ یہ چیز آئی جی اور ڈی آئی جی اور ان کے لیے لکھوا رہے ہیں کہ آئندہ کسی بھی وکیل کا کوئی معاملہ ہو ڈائریکٹ آپ کوئی نہ کمپلین داخل کیجیے گا نہ ایف آئی آر داخل, پہلے ہم سے پرمیشن لیجیے گا. اس میں سندھ بار کونسل اور ہائی کورٹ بار اور کے پی اے کا جو ہے نا فوکل پرسن جب تک نہ آئے, جب تک جو ہے اس وکیل کا حلیہ ہی بگڑ جائے. تو یہ انہوں نے وہاں پہ کہا ہم آپ کو ریٹن میں دیں گے. وکیل کو, عام وکیل کو اٹھنے نہ دو. بھائی میں نے کیا کیا ہے, میں نے تو خدمت کی ہے یار. اب کسی وکیل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایل آر ٹی بنائی ہے. بھائی ہم نے ایک گروپ بنایا ہے, کوئی اب کے بی اے کے ان کے مقابلے میں نہیں بنایا. ہم نے صرف خدمت کے لیے, کسی وکیل کو کچھ ہوتا ہے تو ہم 4-5 وکیل اس کے ساتھ کھڑے رہے, دوست کھڑے رہے. ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ ہم نے اگر کوئی نشاندہی کی ہے تو آپ لوگوں کو اپنی وکلا برادری کے لیے کی ہے. اگر کوئی بھی ایشو اٹھایا ہے تو اپنی وکلا برادری کے لیے کیا ہے. میں وسیم بھائی کو بھی سلام کرتا ہوں, وہ بھی اکثر لکھتے رہتے ہیں, اس کو بھی کہوں گا وسیم بھائی ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. اور پوری برادری کو یہ کہوں گا جو وکیل برادری, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. ہم نے سولیسیٹر کا جو ہے کام کیا ہے اور 2 بھائیوں کے آپس میں ہم نے میلاپ کا کام کیا. اسی اور یہ ویڈیو اس اندر کے ملزم کو نکال کے اس سے کہا گیا یہ تم بھرو, اور اس سے یہ موبائل سے یہ ویڈیو جاری کرا گیا. اور پیسے جو نکل رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کیا میری جیب سے نکل رہے ہیں, کیا گنڈا پور کی جیب سے نکل رہے ہیں, یا عرفان کی جیب سے نکل رہے ہیں. کہ اگر ہماری جیب سے نکلتے, اگر گاڑی میں نکلتے تو وہ سب کی ویڈیو دکھائیں جو ہم سے گاڑی میں اگر ہمیں سے پیسے نکلیں. پیسے تو ان کا اپنا بندہ دیکھیں, ایک ویڈیو میں ایک بندے سے لے رہا ہے, دوسرا بن رہا ہے, اور تیسرا بندہ وہ عنایت جتوئی کو دے رہا ہے. اور عنایت جتوئی ٹیبل پہ وہ پیسہ رکھا ہے. اگر فنگر پرنٹس ہمارے اس پیسوں میں لگ جائے, نکل جائیں, تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. لیکن اس طرح ایک وکیلوں کی تذلیل کرنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا, نہ ہی ہمارے نمائندوں کو, نہ ہی ہمیں, نہ ہی کسی اور کو. انہوں نے ایک اپنی عدالت قائم کی اور عزاداری قائم کی, ایک ظالمانہ نظام قائم کیا اور وکیلوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ ظالم لوگ ہیں اور ان کو ہم نے ووٹ دے کے اپنی خود تذلیل کی ہے. ایسے لوگوں کو نہ چناؤ کریں یہ جو ہمیں چند ٹکڑوں پہ جو ہے نا, چند کھانے کی پلیٹوں پہ, ناشتوں پہ اور سیلگرہوں کے ہمیں ایک بھاشن دے کے یہ اپنے ووٹ لیتے ہیں. آپ ان کو چناؤ کریں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کے ہمدرد رہتا ہے, آپ کے لوگوں کے وجود میں رہتا ہے. ہم آپ سے ووٹ نہیں مانگ رہے کبھی. یہ تو ہمارے پاس آتے تھے, عمر سمرو بھی انہوں نے, اور یہ جو جتنے بھی ہیں, یہ چاہے فوکل پرسن ہو, چاہے سعود صاحب ہو, یہ تو میرے دفتر میں آ کے بیٹھے تھے, مجھ سے ووٹوں کی بھیک مانگ رہے تھے. یہ تو ووٹوں کے بھکاری ہیں, یہ تو بھیک کی طرح ہی ووٹ. نعیم میمون خود آیا تھا میرے پاس, ان کو یہ دن بھول گئے, آج ان کو وہ چیزیں بھول گئیں. آپ اس وقت اگر مجھے یہ فون کر کے کہہ دیتے کہ اعجاز بھائی آپ غلط کر رہے ہو, آپ آ کے کے بی اے میں جواب دو, آپ ہائی کورٹ میں جواب دو, آپ سندھ بار کونسل میں جواب دو, ہم جواب نہ دیتے تو ہماری, یا ہمیں ایک فون کر دیتے. لیکن نہیں, ان کو مشہور ہونا تھا, ان کو ٹی وی پہ آنا تھا, ان کو موبائل پہ آنا تھا, ان کو سوشل میڈیا کا شوق ہے. یہ جو ان کو تو انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ دو تو فوکل پرسن کو, اس کو بجائے فوکل پرسن کے سوشل میڈیا کا جو ہے نا, ان کو انفارمیشن سیکریٹری بناؤ. میں تو یہی کہوں گا, اس کو تو شوق ہے بھائی, اس کا یہ شوق پورا, یہ بھی شوق پورا کر دو, ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بھی کھول دو اس میں, آپ اس میں کیا کہتے ہیں سندھ بار کونسل میں. لیکن اس طرح تذلیل تو نہ کریں. باقی عمر صاحب میں تمہیں ساری زندگی نہیں بھولوں گا, جو آپ نے مجھے وہاں الفاظ کہے, آج وہی الفاظ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں, کہ وہی الفاظ آپ بھی اپنے میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے. میں جتنی آپ کی عزت کرتا تھا, جتنا میں آپ کا احترام کرتا تھا, مجھے دکھ ہوا ہے کہ میں نے غلط ووٹ دیا اور غلط اپنے دوستوں کو ووٹ غلط کروایا. میں نے کتنی محنت کی, کہاں سے لوگ لے کے آپ کو ووٹ کروائے, لیکن آپ ووٹ کے قابل نہیں ہیں. بہت شکریہ.